بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دی نالج ٹی وی۔ ملازمین ہیں 70% ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے، مگر جو موجودہ کنڈیشن ہے کہ کوئی بھی ایسا ڈپارٹمنٹ یا ادارہ نہیں ہے کہ جہاں پہ صرف افسروں کو دیا ہو ریلیف اور 1 سے 16 کو نہیں دیا گیا ہو۔ وفاقی سیکٹریٹ کے اندر تفریق کے اندر ایک تفریق کر دی ہے کہ ہمارے افسران کو تو ایگزیکٹو الاؤنس دیا گیا ہے، مگر پرائیویٹ سیکٹریز، سینئر پرائیویٹ سیکٹریز کو اس میں سے نکال دیا۔ جو آفیسرز لائن میں تھے، میں صرف سیکٹریٹ کی بات کر رہا ہوں، اور صرف سیکٹریٹ کے ہمارے گریڈ 1 سے 16 کے ملازمین کو بھی اس میں شامل نہیں کیا گیا ہے۔ جبکہ پرائم منسٹر آفس کی بات کریں، پریزیڈنٹ آفس، نیشنل اسمبلی، سینٹ، نیب، بیس، ایف آئی اے، عدلیہ، قانون نافذ کرنے والے ادارے، صوبوں کے سیکٹریٹس کی بات کریں تو وہاں پہ اگر 17 سے اوپر کوئی ایگزیکٹو الاؤنس یا کسی بھی الاؤنس کی نام سے کوئی الاؤنس مل رہا ہے تو اسی ڈپارٹمنٹ سے 1 سے 16 کے ملازم کو بھی جو ہے وہ ریلیف دیا جا رہا ہے۔ ایگزیکٹو الاؤنس صوبے کی طرز میں وفاق کے اندر حلال، مگر وہی چیز وفاقی سیکٹریٹ کے اندر گریڈ 1 سے 16 اور پرائیویٹ سیکٹریز کے لیے حرام۔ وفاقی ملازمین کی اپ گریڈیشن صوبے کی طرز کے اوپر حرام۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ جب پے اینڈ پینشن کمیشن بنا تھا تو اس میں سارے کے سارے صوبوں کی نمائندگی تھی، پاکستان بھر کی، سارے صوبے بشمول اے جے کے، کشمیر، گلگت بلتستان۔ 10 فروری کا جو ایونٹ ہے اس میں صرف ابھی یہ متفقہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ صرف وفاق کے ملازمین جو ہے اس کے اندر شرکت کریں گے، کیونکہ جو چیز اس وقت نزدیک نظر آ رہی ہے جو مل سکتی ہے وہ وفاقی ملازمین کی اپ گریڈیشن ہے۔ اس کے اندر بھی بہت سی رکاوٹیں اور شرارتیں کی گئی۔ ایسا تاثر ہم نہیں دینا چاہتے کہ اس چیز کے اوپر ہم فائٹ کریں اور وہ بھی بیک اینڈ پہ چلی جائے، جس طرح سے پرائم منسٹر آفس نے اس کے اندر کچھ چینجنگز کی ہیں، اور نہ ہی یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ صوبوں کے ملازمین یہاں پہ آئے، صوبوں کے ملازمین کو استعمال کیا گیا ہے اور ہمارے جو یہ مسائل ہیں وفاقی ملازمین کو کوئی ریلیف ملا ہے۔ صوبے جب بجٹ کے اندر آئے تھے تو تمام صوبائی ملازمین کو ریلیف ملا۔ جب ہم نے مشترکہ جدوجہد کی 10 فروری 2021 میں جب صوبے آئے تو 25% ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس ملا، پورے پاکستان بھر کے ملازمین نے حاصل کیا۔ 10 فروری 2022 کو جب 15% ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس لیا گیا، صوبے بھی تھے، وفاق بھی تھا، جب مل کے یہ ہم نے پروگرام کیا تو ہمارے صوبائی اور وفاقی ملازمین جو ہے اس میں شامل ہوئے۔ انشاءاللہ تعالی ہمیں پورا یقین ہے کہ 10 فروری تک یہ اپ گریڈیشن کا ایشو جو ہے حل ہو جائے گا۔ اس کے فوری بعد مطالبات کے اندر ہم نے رکھا ہوا ہے تمام چیزیں، بھرپور جدوجہد کرنی پڑے گی صوبائی اور وفاقی ملازمین کو۔ ہماری کوشش ہے کہ 10 فروری تک یہ چیزیں جو ہے سارٹ آؤٹ ہو جائیں، مگر آئی ایم ایف کا ڈیلیگیشن 9 تاریخ کو واپس جا رہا ہے۔ کیا ریسٹرکشنز لگاتا ہے، کیا ریلیف دیتا ہے، وہ بھی ہفتے 10 دن کے اندر چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ تمام گراؤنڈ ریالٹیز کو سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ تعالی ہم نے احتجاج کے اندر یا دھرنے کے لیے جانا ہے۔ آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کے تمام قائدین سوچ سمجھ کے جو ہے پہلے بھی گراؤنڈ میں اتریں اور انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی اتریں گے۔ بہت سے لوگوں کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ فوری طور پہ ہمیں دھرنے کی طرف چلے جانا چاہیے، اور بالکل تمام صوبوں اور اس کے ساتھ جو گورنمنٹ کا اس وقت کوشن ہے، اگر میری جیب میں اس وقت 1000 روپیہ پڑا ہے، 2 بندے آ کے پریشر ڈال کے بھی مجھ سے 1000 لے جا سکتے ہیں، اور 1 لاکھ آدمی بھی آ جائے گا تو وہ 1000 روپیہ ہی میری جیب میں ہے۔ آئی ایم ایف کی یہ کنڈیشنز دیکھتے ہوئے 9 تاریخ کے بعد اپ گریڈیشن ہماری ہو جائے گی تو ہم کامن ایشوز کے اوپر انشاءاللہ تعالی تمام صوبائی اور وفاقی ملازمین بیٹھ کے، بالکل بجٹ سے پہلے ہوگا، بجٹ کا انتظار نہیں کیا جائے گا کہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھانی ہیں تو بجٹ سے پہلے، ڈالر ڈیپریشیٹ ہو رہے ہیں تو بجٹ سے پہلے، مگر تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے تو بجٹ کے اوپر جا کے ہوگا، ایسا قطعاً نہیں ہوگا۔
حیدر لیلا خیبر پختونخوا سے یہاں پہ موجود، وہ بات کریں گے. دیگر قائدین بھی میں آپ کو دکھا دوں. سمیع اللہ خلیل صاحب وفاق سے ہمارے بھائی، حافظ رضا صاحب. بھٹو زندہ ہے ساتھیوں، میں آپ کو بتا دوں بھٹو زندہ ہے. سینٹر میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، آصف آفریدی صاحب، دل نواز صاحب، اور یہاں پہ ہمارا بھائی بیٹھا ہوا ہے، شرما رہا تھا. یہ امپلائیز کے حوالے سے نہیں، ذاتی کیپیسٹی میں میرے پاس آ کے بیٹھا ہوا ہے. تمام ساتھی اس وقت جو میرے پاس، اب کیونکہ اپ گریڈیشن کا مسئلہ حل ہونے کے نزدیک ہے، تو کچھ میرے بھائیوں کو اب 1 پوائنٹ ایجنڈا جو ہے وہ سامنے نظر آ گیا ہے کہ تنخواہوں کا، بالکل تنخواہوں کی تفریق جو ہے وہ سب سے مین ایجنڈا ہے. اپ گریڈیشن جو سیکنڈری چیز تھی، الحمدللہ وہ بھی حل ہونے کی طرف جاری ہے کسی حد تک، اور بہت جلد جو اصل ایشو ہے انشاءاللہ تعالی تمام صوبائی اور وفاقی ملازمین، کیونکہ جان بوجھ کے ہم نے اپنے صوبائی ملازمین کو آن بورڈ اس حوالے سے نہیں لیا، قائدین کو، کہ یہ تاثر نہ جائے کہ شاید وفاقی ملازمین کی اپ گریڈیشن کا ایک ایشو ہے. اس حوالے سے خاص طور پہ مبارکباد ہم نے پیش کی ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر جو تاریخی کامیابیاں آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس ٹیچر کمیونٹی کی اپ گریڈیشن کے حوالے سے، 4 ٹائر فارمولا پرنسپلز کے حوالے سے وہاں پہ جو ہے وہ اپروو کروایا گیا. ایس ایس ٹی، یہ تمام پرائمری سکول ٹیچرز ایس ایس ٹی کامیابی کے مستحق ہیں، مگر وہاں پہ بھی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ جولائی کے بعد ہے، بٹ ایٹ لیسٹ ایک اپروول ہو گئی ہے. اس حوالے سے تمام ساتھی اس میسیج کو شیئر کریں. وفاق کے تمام ملازمین کے لیے یہ میسیج ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ عملی طور پہ ہم نے کوئی ریلیف لینا ہے تو پھر صوبائی بھائی نہ بھی ہوں، کیونکہ ہمارا بڑا کلیئر کٹ نظر آ رہا ہے اپگریڈیشن اگر وہ نہ بھی ہوں تو جس طرح سے 15 فروری کو یا دیگر ایشوز کے اوپر وفاق نے بڑی تعداد میں شرکت کر کے اپنے صوبائی ملازمین کو ریلیف پہنچایا ہے، انشاءاللہ تعالی وفاق ایک دفعہ پھر سے کلیدی کردار ادا کرے گا اپنے صوبائی بھائیوں کو ریلیف دلوانے کے حوالے سے. حیدر لالا آپ بھی کوئی بات کریں ساتھیوں. السلام علیکم. باجوہ بھائی کی محبتیں ہیں، اس کی محنت پورا پاکستان دیکھ رہا ہے، لیکن الحمدللہ اس کے ساتھ ساتھ صوبائی لیول پر یا صوبوں کو آپس میں جوڑے رکھنے کی حد تک عقیقہ کی ایکٹیویٹیز الحمدللہ سال بھر جاری رہتی ہیں. اور اسی کنٹینویشن میں آج راجہ اورنگزیب صاحب کا چیئرمین عقیقہ، اس کی ریٹائرمنٹ کی ایک ایونٹ تھی صدر راولپنڈی میں، تو اس میں ہم شریک رہے. اور کل پبلک ہیلتھ انجینئرنگ خیبر پختونخوا کی ایک ایونٹ ہے ادھر نوشہرہ میں، تو انشاءاللہ ادھر بھی جائیں گے. اور میں چاہوں گا کہ آج کی اس میٹنگ کے حوالے سے سمیع اللہ خلیل بھی 2-1 باتیں آپ سے شیئر کرا دیں، تو باجوہ بھائی ادھر بھی تھوڑا سا اور کرا دیں، مہربانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 6 فروری 2023 جس طرح ہمارے 2 بھائیوں راجمان باجوہ صاحب اور حیدر علی خان استانزے جو ہمارا یہ پاکستان کا مرکزی چیئرمین ہے، انہوں نے بات کی ہے. اس فنکشن کے بعد جو کامیاب فنکشن تھا راولپنڈی میں، بڑا کراؤڈ تھا، اس کے بعد ہم نے ایک شارٹ میٹنگ ارینج کیا، اور اس میٹنگ میں ہم نے ڈسکس کیا موجودہ حالات کے تناظر میں مہنگائی کے حوالے سے جو بات ہو گئی کہ پیٹرول مہنگے ہو گئے، مہنگائی آ گئی، تو جس طرح دوسرے لوگ متاثر ہو چکے ہیں اس مہنگائی سے، تو عام ملازم بھی بہت زیادہ متاثر ہو چکا ہے. تو ہمارا ٹارگٹ ہے کہ مہنگائی کے تناسب سے تنخواہ میں اضافہ کرنا بھی ناگزیر ہو چکا ہے. اور جو ڈسپیرٹی خاص کر جو اور ان ملازمین کے لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ڈسپیرٹی الاؤنس دیا جائے تاکہ مہنگائی پر جو ہے قابو پانا ملازمین کے لیے آسان ہو جائے. اس کے علاوہ جو پینشن کمیٹی کے سفارشات ہے اس پر عمل درآمد کرنا، جس میں میڈیکل الاؤنس ہے، کنوینس الاؤنس ہے، ہاؤس رینٹ الاؤنس ہے یا ڈسپیرٹی الاؤنس ہے، جو ریکمنڈیشن آئے ہیں، تو ہم حکومتی وقت سے بھی یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ اس پر بھی عمل درآمد کیا جائے. اس کے علاوہ ہم نے پینشن کے حوالے سے بھی بات کی ہے. خاص کر ہمارے خیبر پختونخوا میں جو 2 الاؤنسز 2015 اور 2011 کا جو الاؤنس پینشن سے ختم کیا گیا ہے، 1/7/2000
23-22 से जो मुलाजमीन रिटायर हो रहे हैं, तो 2011 और 15 को रिस्टोर करना भी, ये भी हमारा टारगेट है इंशाल्लाह। और हम कोशिश करेंगे कि जो निगरान सेटअप आया है उससे भी बात करेंगे, और मुलाजिमीन को खासकर पेंशनर, हमारे जो पेंशनर भाई है उनको जो नुकसान पहुंचा है पेंशन की कीमत में, तो इंशाल्लाह उसको रिस्टोर करने के लिए हम उसमें भी किरदार अदा करेंगे। और जिस तरह हमारे साथियों ने कहा कि हमारे खैबर पख्तूनख्वा में कैबिनेट में आखिरी कैबिनेट में टीचरों के लिए प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी स्कूल तक अपग्रेडेशन की जो अप्रूवल दी है, और साथ साथ फोर्टियर फार्मूला अपडेशन की अप्रूवल दी है, तो इंशाल्लाह उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द उसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाए। आखिरी बात, मैं अपने पूरे पाकिस्तान के मुलाजिमीन को ये बताना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अगीगा पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से पूरे पाकिस्तान के मुलाजिमीन, ख्वाह फेडरल हो या सूबों के मुलाजिमीन हो, एक प्लेटफॉर्म से मुतहद है और मुत्तफिक है, और इंशाल्लाह हमारा ये इत्तेफाक इत्तेहाद बरकरार रहेगा। और जो 10 फरवरी की योम यकजहती मुलाजिमीन जिसको हम कहते हैं, जो 2021 और 22 में 10 फरवरी को हमने टारगेटेड कामयाबी हासिल की थी, तो इस साल भी 10 फरवरी 2023 को इस्लामाबाद पार्लियामेंट हाउस के सामने फेडरल के मुलाजिमीन इंशाल्लाह एहतजाज करेंगे। लेकिन मैं हुकूमत वक्त को बताना चाहता हूँ कि 10 फरवरी में अभी 2-3-4 दिन है, उससे पहले पहले हमारे जो फेडरल साथियों की जो अपग्रेडेशन है या जो दूसरे इश्यूज है, कॉन्ट्रैक्टर को रेगुलराइज करना या जो स्टेक मुलाजिमीन है, उसका मसला जल्द अज जल्द हल करे और इसके साथ बैठ जाए। वरना इसके बाद हम सब इंशाल्लाह मुतफिका तौर पर फेडरल के जो नुमाइंदगान हैं, हमारे रहमान बाजवा साहब है, हैदर अली खान अस्तांजे साहब है, और हमारे चारों सूबों के जितने भी कायदीन है गिया के, तो इंशाल्लाह फिर बैठ के फुल फ्लेज मीटिंग होगा, और उसके लिए इंशाल्लाह आइंदा के लिए अल्लाह तैयार करेंगे। थैंक यू।